السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کر رہی ہوں مشتری النجوم کی 10ویں کہانی۔ اس کہانی کا نام ہے صراط المستقیم اور اس کی رائٹر ہے عائشہ گل۔ یہ جنگ سالوں سے چلتی آ رہی ہے، نفس کی جنگ۔ یہ جنگ جیتنا آسان کام نہیں۔ یہ جنگ صرف وہی جیت سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے دین مذہب کو اپنایا۔ آداب، جس کے معنی تہذیب، ثقافت اور اچھی نسل۔ آداب بچپن سے ہی اپنے مذہب یعنی عیسائیت کو ناپسند کرتی تھی۔ اس کا بچپن ہی سے مسلمان لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اسکول میں لڑکیوں کی نماز پڑھنا اور ان کا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سب کچھ اس کو بہت پسند تھا۔ اس کو ان کی تمام عادتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی سب سے اچھی دوست کا نام آمنہ تھا۔ جب وہ آمنہ کے گھر جاتی تھی، آمنہ کے ابو امی کو نماز پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کر اس کے دل میں اپنے مذہب کو لے کر بہت سے سوال اٹھتے تھے، اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ اب 19 سال کی ہو چکی تھی۔ اسے اسلام مذہب بہت پسند آ گیا تھا اور وہ اپنے اندر اس نفس کی جنگ میں جیت گئی تھی۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کر ہی لیا اور اس نے اپنے نفس کو ہرا دیا۔ وہ آمنہ کے گھر گئی جس کے ابو ایک مولوی تھے۔ ان کے پاس گئی اور کہا، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس بات پہ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا، کیوں نہیں بیٹی، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، تو چلو بیٹھو اور پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آنسو سے اس کا چہرہ نم ہو گیا تھا۔ ایک اور بات کہوں؟ جی بولو بیٹی، کیا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب اللہ پاک فرعون کو غرق کر رہے تھے، تب میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا۔ کہیں اللہ پاک سے معافی نہ مانگ لے کہ وہ رحمان ہے، اسے اپنے فضل سے کہیں معاف نہ کر دے۔ دیکھو بیٹی، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے۔ بے شک دل سے اس مذہب کو قبول کرو اور اس پہ قائم رہو۔ آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ یہ لو قرآن مجید، اس کو تسلی سے پڑھنا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب آگے۔ فجر ٹائم اس کی آنکھ کھلی۔ نیم تاریکی میں اس نے اپنے آہستہ آہستہ پاؤں غسل خانے کی طرف بڑھائے۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے اپنے کمرے کی کنڈی لگائی اور قرآن مجید کی سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ پاکستان کے علاقے سوات میں رہتی تھی۔ اسے گھڑ سواری بہت پسند تھی۔ اس کے گھوڑے کا نام براق تھا۔ ہر صبح وہ نرم گھاس پہ گھڑ سواری کر لیا کرتی تھی۔ شبنم سے ہلکی پھلکی بھیگی گھاس پہ بیٹھ کے وہ روز صبح کے اجالے میں تلاوت کیا کرتی تھی۔ فوج سے اس کو بہت لگاؤ تھا۔ وقت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اب آدھا 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اس شام وہ اپنے ان ابو کے پاس گئی۔ ابو امی، کیا آپ میرے اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ باجی مانا کہ ہم عیسائی کے مذہب سے ہیں، لیکن تم پاکستان آرمی کے لیے سرو کرو۔ کب جانا تم نے؟ پرسوں تو چلو، کل ہم چرچ جا کے فادر سے مل لیں گے۔ نہیں ابو، وقت ہو گیا ہے آپ کو یہ بات بتانے کا۔ آداب کی امی نے ذرا پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اور یہ تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا؟ دیکھیے امی ابو، جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے آپ لوگ بولیے گا نا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں ایک رب پہ یقین رکھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ سالوں سے ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے آ رہے ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ یہ پاگل ہو گئی ہے؟ آداب، ان کی آواز سرد اور اونچی تھی۔ ابو مت کہو ابو، بات تو سن لے میری۔ میں نے کہا تھا چپ کر جاؤ اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نہیں ابو، آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔
میں ایسی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں جہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہو، جہاں بڑے اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، جہاں چھوٹے بڑوں کا ادب کرنا جانتے ہو، جہاں لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو مہرا نہ بناتے ہو، جہاں بات کرنے سے پہلے یہ ڈر نہ ہو کہ زبان کاٹ دی جائے گی، جسم کو قبر تک پہنچا دیا جائے گا، جہاں انسان انسانوں کا احترام کرنا جانتے ہو، جہاں کے لوگ خود کو اعلیٰ دوسروں کو حقیر نہ جانتے ہو۔ میں ایسے انسانوں کے بیچ رہنا چاہتی ہوں کہ جن کی موجودگی میں گھٹن نہ محسوس ہو، اپنا وجود ان کی موجودگی میں بوجھ نہ لگے، جو اپنے دلوں میں انسانیت کے لیے درد رکھتے ہو۔ کیا مل جائیں گے ایسے لوگ؟ اب تک نہ ملے۔ اب تک میں ایسے ہی لوگوں کے درمیان سانس لینے پہ مجبور ہوں، مگر میرے ساتھ جڑنے والا ہر رشتہ، ہر شخص ان مراحل سے نہیں گزرے گا۔ میں دوسروں کے لیے آسان رہوں گی، میں انسانیت کے لیے آسان رہوں گی، تاکہ اپنے حصے کی اچھائی، آسانی، محبت، شفقت، بڑاپن دکھا جاؤں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا جاؤں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ایک رشتہ ہے جو احساس کا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈینیل صاحب جو بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے، اچانک غرض سے بولے، لہجہ تلخ تھا، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ ابو۔ مت کہو ابو مجھے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آداب کی امی بولی۔ تم بیچ میں نہ بولو، اسے کہو چلی جائے، ورنہ میرے ہاتھوں اس کا خون ہو جائے گا۔ آداب کے ہاتھ مسلسل ہل کانپ رہے تھے۔ اوکے ابو، میں جا رہی ہوں۔ اس کی امی پھر بولی، یہ ظلم مت کرے، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، صبح بات کریں گے۔ میں صرف اس لڑکی کو ایک شرط پہ رات رہنے دوں گا، اس سے کہو صبح میرے اٹھنے سے پہلے چلی جائے۔ اچھا آپ کمرے میں چلیں، میں کہتی ہوں۔ آداب کمرے میں چلی جاؤ۔ جی امی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے کنڈی لگائی اور ایک دم گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اللہ میرے اللہ، میں اتنی کمزور تو نہیں، اے اللہ مجھے ہمت دے، آمین۔ اس کی آنکھ کب لگی اس کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلی، غسل کر کے وہ جائے نماز پہ آ کے بیٹھی، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اس نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ جائے نماز ایک ایسی جگہ ہے جہاں جتنا رو لو سامنے والا تماشا نہیں بناتا بلکہ تھام کے رکھتا ہے۔ اے اللہ میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ مجھے ہر روز وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، آمین۔ میرے بابا جان جیسے حضرت فاطمہ زہرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، میں بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے بابا جان اور امی جان کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے، آمین آمین۔ فجر کے بعد اس نے چپ چاپ اپنا سامان سمیٹا اور دل ویراں ہو کے اس گھر سے چلی گئی۔ گھر کے دہلیز سے پاؤں باہر رکھتے ہوئے دل کانپ رہا تھا۔ آخر تھی تو وہ لڑکی، اسے یہ معلوم تھا کہ اب وہ دوبارہ ان سے نہیں مل سکے گی۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہاں سے اس نے سیدھے پاک آرمی جانا تھا۔ PMA میں اس کا پہلا دن تھا۔ میں آپ سب کی کیپٹن عائشہ ہوں۔ اگلے 6 ماہ تک آپ سب کو میں ٹریننگ دوں گی۔ آداب فاطمہ، آپ SLC ہے؟ جی آپ۔ رات کو اس کی روم میٹ فلک ہوئی۔ فلک بولی، تم کوئی کمال کی چیز ہو، ایسے تو نہیں تم سب کی کیپٹن بن گئی؟ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے، میں صرف اللہ پہ توکل رکھتی ہوں تو اللہ نے مجھے یہ طاقت اور ہمت دی ہے۔ اب آگے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، پینٹ کوٹ ملبوس، سر پہ کیپ اور ایسا چشمہ جس سے اس کو صاف نظر آتا تھا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیسے دیکھ رہا ہے۔ بہت کم گو وہ ایک پاکستانی ایجنٹ جو آج تک کبھی کسی کے سامنے نہ آیا تھا، لیکن یورپی یونین اس کے نام سے ہی ڈر جاتی تھی۔ اب آگے۔ تمام کینڈیڈیٹ ہال میں آئے۔ آج مجھے یہ جاننا ہے، جب آپ ساری یہاں سے پاس آؤٹ ہو جائیں گی، کس رینک میں جائیں گی؟ فلک، آپ؟ میں ڈاکٹر بنوں گی اور شہیدوں کی مدد کروں گی۔ میں کیپٹن۔ سب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آداب، آپ؟ میں جنگ کروں گی اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گی، انشاءاللہ۔
تو لڑکیوں کل آپ سب کو ایک اسپیچ تیار کرنی ہے، کل اس کا مقابلہ ہوگا۔ اوکے جی میم، ساری یکجان ہو کے بولی۔ تمام لڑکیاں کھڑی ہوئی تو اسٹاف اونچی آواز میں بولا بائے بائے مڑ دوڑے چل۔ تمہیں پتہ ہے آداب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ چلو جی فلک میڈم کی خواہش بھی سن لیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جنرل کیپٹن ابرار کون ہے، اسی لیے میں پی ایم اے آئی۔ آداب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایسا ہی کیا کہہ دیا میں نے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم یوں خلم کھلا ان کی بات نہیں کر سکتے۔ بتیاں بند، باہر سے آواز آئی، وہ دونوں اپنی اپنی بستروں کی طرف بھاگی۔ اب آگے۔ صبح فجر کے بعد سب ہال میں اکٹھی ہوئی ورزش کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو 1 میل پورا کرنا۔ تعبیر بولی، اللہ ناشتے کے بغیر یہ آپ کیا خانہ پوسی کر رہی ہو؟ سوری اسٹاف، مجھے آپ کی آواز نہ آئے۔ جی اسٹاف، 1 2 3 دوڑے چل۔ تمام لڑکیاں ٹریک پہ بھاگی۔ 10 منٹ بعد تمام لڑکیوں کی سانس پھولنے لگی تھی۔ اتنا ظلم ناشتے کے بغیر۔ اللہ جی مجھے گھر جانا ہے، طیبہ بولی۔ لیڈی کینڈیڈیٹس چلو ناشتے کے لیے۔ تمام لڑکیاں ناشتے کے لیے پہنچی۔ جی اسٹاف، جی تو آج 3 ماہ ہو گئے آپ لوگوں کو پی ایم اے آئے ہوئے اور ابھی تک آپ لوگوں کو سیلیوٹ نہیں کرنا آیا۔ 10 دن بعد ہم آپ کو گھر میں بھیجیں گے، لیکن انہیں جنہوں نے سیلیوٹ اسٹیشن عبور کیا۔ اسپیچ کے لیے میں نے 2 کا انتخاب کیا ہے، آداب اور فلک۔ آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آداب ڈینیل، میں کرسچن تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں اب مسلمان ہو گئی ہوں۔ لوگوں نے مجھے بہت باتیں سنائی، میرے بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے اندر ہی اندر اپنے آپ اور نفس سے بہت لڑی ہوں اور لڑ بھی رہی ہوں۔ آپ کا رابطہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے صرف باتیں بنائی ہیں۔ لوگوں کا کام ہے صرف باتیں بنانا۔ ہماری مدد صرف اللہ نے کرنی ہے اور ایک دن ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کچھ الفاظ میری طرف سے آپ سب کے لیے۔ دنیا کو راضی کرتے کرتے تھک گئے، دیکھیں اگر آپ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دے دیں گے نا، تو بھی لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ انسان تو اصل بے وفا ہے۔ انسان کا دل بھر جاتا ہے، وہ قدر نہیں کرتا قدر نہیں کرنا جانتا، انسان احسان بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا ہر چڑھتے سورج کی پجاری ہے۔ دنیا والوں سے کبھی بھی عزت اور مرتبے کی توقع نہ رکھے۔ عزت اور ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں ذرا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبت کی جو بنیاد ہے وہ مطلب پر رکھی گئی ہے۔ واللہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات مطلب کے لیے رکھے جا رہے ہیں۔ آج کل دوستی بھی مطلب کی بنیاد پر کی جاتی ہے، پیسے والوں کی قدر کی جاتی ہے، چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہو، اور غریب آدمی کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مخلص ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر آپ سوچیں نا ذرا وہ اللہ آپ پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کو رزق دینا ہے، جو امیر ہے اس کو دینا ہے اور غریب کو نہیں دینا۔ اللہ سب کو دے رہا ہے اور دیتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، سب کو دے رہا ہے، پھر بھی ہم رزق کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے جو ہمیں ہمارے اعمال کی بنا پر ملے گی۔ ابھی وقت ہے، رجوع کر لیجیے اللہ کی طرف۔ میری کل کائنات اللہ ہے، میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دوں گی، لیکن اپنے وطن کے لیے جان لینی یا دینی بھی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹوں گی انشاءاللہ۔ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ فلک آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چیز میں خوبصورت بننے، اپنی دوستی میں، اپنی محبت میں، اپنے اخلاق و آداب میں، اپنے معاملات میں، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھے، مانا کہ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔
مثبت رویوں کا حامل شخص ایسا درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور پھلدار رہتا ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ میرے گھر میں کانچ کا ایک میز تھا، آج کل استعمال میں نہیں تھا۔ پہلے کوئی فالتو گلدان اس کی زینت بنا، پھر کچھ کاغذات اس پر رکھ دیے گئے، پھر کچھ کتابیں۔ 2 دن پہلے بک شیلف خالی کیا تو سب کی سب کتابیں اس پر رکھ دی۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو میز کا کانچ ٹوٹ گیا تھا۔ ساتھ ساتھ کانچ سمیٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ پہلے ان پر تھوڑا سا بوجھ ڈالتے ہیں، تھوڑی سی کچروی، تھوڑی سی زیادتی، اور وہ چپ چاپ سہ لے تو ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں۔ بوجھ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ سہ نہیں پاتا، بلبلا اٹھتا ہے، چیخ پڑتا ہے، اور پھر ہمیں بہت سارے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ آگے سے ہمیں جواب کیوں دیتا ہے۔ اب چاہے ایک بہن ہے یا ایک بیٹی ہے، ایک بھابھی، اولاد یا والدین، معاشرے میں آپ کو جو بھی کردار ہے، اپنے سے وابستہ لوگوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ کانچ کی طرح دل بھی ٹوٹے تو کرچیاں دور تک جاتی ہے، اور سمیٹنے کی 1000 کوشش کے باوجود دوبارہ پہلے کی طرح جوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات چیت کر لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورتی سے گزرتا ہے۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ رشتوں سے اصل محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل پر کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبت اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہے، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ سچ کڑوا اور تلخ نہیں بلکہ تیز بھی ہوتا ہے۔ نگلنا پڑے نہ تو آنسو آ جاتے ہیں۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اے پروردگار ہمیں ان ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو صراط مستقیم عطا کرتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جنہیں تو ایمان کے ساتھ صبر کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ اسپیچ کی آپ لوگوں نے۔ اب آگے 6 ماہ کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ تمام لڑکیوں کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے وظیفے پر روانہ ہو چکا تھا۔ آداب جس نے پی ایم اے کے ساتھ ہی اپنا ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا، یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی جنگ جو آج کل ہر جگہ پہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سویڈن کی جنگ۔ جب آداب پتہ چلا کہ کس طرح ہمارے قرآن پاک کی ایک ایسی مقدس کتاب جو آج تک اس دنیا میں کبھی نہیں آئی ہوگی، جب آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جلایا جا رہا ہے، وہ طیش میں آ گئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ جی آداب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے سر، میں نے سنا ہے جو آج کل سویڈن میں ہو رہا ہے اور میں وہاں جانا چاہتی ہوں، میں اپنے قرآن پاک کو بچانا چاہتی ہوں۔ آپ یہ کیسے باتیں کر رہی ہے؟ آپ ایک لڑکی ہے۔ نہیں سر، پی ایم این نے مجھے لڑکے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔ آپ نہیں جا سکتی، ہم نے آپ کو منع کر دیا ہے۔ سر پلیز ایسے نہ کہیں۔ میڈم آداب، فاطمہ معذرت کے ساتھ آپ یہاں سے چلے جا سکتی ہے۔ اس رات آداب کو نیند نہ آتی بھی کیسے؟ وہ قرآن پاک کو سینے سے لگا کے زاروں قطار رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں اپنے قرآن کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ابھی دعا کر ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم، آپ فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ جی سر۔ آداب نے یونیفارم پہنا اور چل پڑی۔ جی سر، آپ صبح کی فلائٹ سے سویڈن جائیں گی اور تھوڑا کام آپ کو فلسطین میں بھی ہے۔ کیپٹن ابراہیم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جی سر، یہ نہایت اہم وظیفہ ہے، ہمیں امید ہے آپ پہلے سے زیادہ اچھا سرو کریں گی پاک کو۔ جی سر۔ کیپٹن فلک اور کیپٹن تعبیر آپ کے ہمراہ ہوگی۔ اب آپ جائیں اور تیاری کریں۔ ترتیب ہماری، تقدیر اللہ کی۔ بے شک خوشی سے اس کے آنسو نکل آئے تھے۔
اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کی ادا کیے۔ یا اللہ، میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بتائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اللہ، مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اللہ، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ آمین۔ یہ آنسو آپ کے یقین سے بڑھ کر تو نہیں ہے، یہ 2 پل کی تکلیف ہے، میری زندگی بھر کی تو نہیں ہے۔ جس چیز پہ میرا دل اڑ رہا ہے وہی چیز اللہ پاک میری تقدیر میں رکھ رہا ہے۔ یہ جو دل کو مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ پاک میرے صبر کا اجر لکھ رہا ہے۔ یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں یہ سب وقتی ہے، تم اس لیے خوش ہو کہ تمہیں اللہ پاک کا ساتھ مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تم مضبوط ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہارے دل کو سکون ہے کہ اللہ پاک تمہارے لیے جنت لکھ رہا ہے۔ آداب جیسے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ صبح کی نیم تاریکی میں آداب اور اس کی دوستیں سویڈن کے لیے روانہ ہو گئی۔ آداب کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ جب وہ پہنچے تو کمرے کے باہر لکھا تھا، وقت بہت کم ہے، کیپٹن ابرار۔ فلک اور تعبیر ذرا حیران ہوئی، لیکن آداب کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ چلو ساری لڑکیاں فریش ہو جائیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے، آداب بولی۔ جب وہ تینوں کھانا کھانے بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ تعبیر نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈبہ تھا۔ رکو فلک، یہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں تعبیر، اس کو اٹھا کے لے آؤ، کیپٹن ابرار نے بھیجا ہے۔ ایک تو یہ ابرار صاحب سیدھے منہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ تعبیر غصے سے بولی، میں تو ان سے کچھ سیکھ ہی جاؤں گی، میں انہی کے لیے تو یہاں آئی ہوں۔ فلک شرماتے ہوئے بولی۔ آداب چہرے پہ مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ تعبیر آداب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو بیٹا؟ یہ جو تمہارے منہ پہ مسکراہٹ آتی ہے نا جب ہم کیپٹن ابرار کا نام لیتے ہیں، تمہارے دل میں کچھ تو چل رہا ہے۔ مسکراہٹوں کی بہت سی وجہ ہوتی ہے، میں کیپٹن ابرار کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ آداب بولی، میں اندر چینج کرنے جا رہی ہوں، تم لوگ کھانا کھا کے تیار ہو جاؤ۔ اندر جاتے ہیں کہ وہ دونوں ہلکی سی مسکرائی۔ ہمیں تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ اچھا، اس ڈبے میں کیا ہے؟ فلک بولی۔ اور ہاں، یہ تو دیکھا ہی نہیں، ایک ٹیپ ریکارڈر، ضرور کیپٹن ابرار نے کچھ پلاننگ ریکارڈ کر کے بھیجی ہوگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اب آگے۔ سویڈن شمالی یورپ کا ایک ملک ہے جس کے اطراف میں زیادہ تر سمندر ہے۔ مغرب میں ناروے اور شمال مشرق میں فن لینڈ ہے۔ یہ سمندر پر ایک لمبے پل کی مدد سے ڈنمارک سے بھی ملا ہوا ہے۔ سویڈن میں گزشتہ ہفتے ایک عراقی نژاد شخص کی جانب سے عید الاضحیٰ کے روز دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے واقعے کے خلاف آج پاکستان میں یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے۔ قرآن کو نظر آتش کرنے والے عراقی نژاد شخص سلوان مومیکا 5 سال قبل ایک تارک وطن کے طور پر سویڈن آئے تھے اور انہوں نے امریکی چینل CNN کو بتایا تھا کہ ان کے پاس سویڈن کی شہریت ہے۔ یہ عراقی نژاد شخص اپنے حوالے سے ملحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میڈیا کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ قرآن کی تعلیمات مغربی معاشرے میں جمہوریت، انصاف، انسانی حقوق اور حقوق نسوان کے اصولوں سے متصادم ہے، لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے۔ لیکن وہ سویڈن میں یہ کام کرنے والے پہلے شخص نہیں ہے۔ سویڈن میں اس واقعے سے پہلے بھی کئی بار قرآن کو نظر آتش کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ رواں برس جنوری میں اسٹارم کرس نامی ایک بنیاد پرست دائیں بازو کے گروپ کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرے میں قرآن کا نسخہ نظر آتش کیا گیا تھا۔ یہ گروپ امیگریشن مخالف اور اسلام مخالف کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس تنظیم کی قیادت راسموس پالوڈن نامی شخص کرتے ہیں۔ اسٹارم کرس پارٹی کے رہنما راسموس پالوڈن نے اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر قرآن کو نظر آتش کیا تھا اور اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا تھا۔
میں بھی سویڈن مسلمانوں کی مقدس کتاب 2020 اسی طرح ماضی میں سننا کو نظر آتش کیا گیا تھا، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمیں مل کے اڑان کراس کے جنوب کی طرف چرچ آف سویڈن میں ایک گروہ آنے والے ہفتے میں ایک بار پھر ہماری مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ سویڈن اسلامک ایسوسی ایشن کے صدر عمر مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ سویڈن کے رویے میں بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اب یہاں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، جس کا اظہار نہ صرف انٹرنیٹ پر ملتا ہے جبکہ حقیقت میں یہاں بسنے والے مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی۔ اس واقعے کے بعد سویڈن میں آزادی اظہار رائے کی حدود کے بارے میں زبردست بحث شروع ہو چکی ہے۔ سویڈن کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ان لوگوں کی جانب سے احتجاج کے لیے نئی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جو نہ صرف قرآن بلکہ تورات اور بائبل کو بھی جلانا چاہتے ہیں۔ یہ گروپ بہت تیزی سے اسلام فوبیا کو بڑھا رہا ہے۔ ہمیں اس پہ قابو پانا ہوگا، اور یہ کام ہمیں 2 دن کے اندر کرنا ہے، کہے گروپ۔ صبح 5 بجے کے قریب اسٹرانگ کراس سے گزرتا ہوا ڈینمارک کے قریب ایک مسلمان گاؤں میں ٹھہرے گا، اور یہ وہی وقت ہوگا جب ہم ان پہ حملہ کریں گے اور ان سب کو جہنم واصل کریں گے۔ تدبیر ہماری، تقدیر اللہ کی۔ اس کے بعد وہ واٹس ایپ بند ہو گیا، وہ وائس ٹیپ بند ہو گیا، وہ ساری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈبے میں ایک چھوٹی ٹیپ بھی موجود تھی، انہوں نے وہ بھی لگائی اور پھر سننے لگے۔ وہ پورے 50 افراد ہوں گے، اور وہ سارے بہت ہی ہماری معلومات کے مطابق بہت ہی طاقتور ہوں گے۔ فلک بولی، ہم ان سے بھی طاقتور ہیں، ان کے پاس بہت سارا اسلحہ بھی موجود ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کو نظر آتش ہی نہیں بلکہ وہ گاؤں جس میں تمام مسلمان رہتے ہیں اس پہ حملے کی بھی ٹوکا رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے او نو، تعبیر بولی، کتنے ہی ادھر بچے بوڑھے ہوں گے۔ آداب ہمیں جلدی ہی کرنا ہوگا، یہ نہ ہو دیر ہو جائے۔ تم اللہ پہ یقین رکھو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فلک، تم اس گاؤں کی پچھلی طرف ہوگی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ تعبیر، تم شمال کی طرف سے حملہ کرو گی، اور آداب، تم جنوب اور سامنے کی طرف سے حملہ کرو گی، اور میں وہی ہوں گا، سب کو کور دوں گا۔ ہم امید کرتے ہیں یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، باقی اللہ کو جو منظور۔ یہ کہہ کر وہ ٹیپ بند ہو گئی۔ آداب، فلک، تعبیر تینوں ایک دوسرے کے گلے لگی، ایک دوسرے سے کہا، ہم ایک دوسرے پہ اپنے حق حلال کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون زندہ بچ کے آئے۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا، تینوں اپنے اپنے لباس میں ملبوس فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد روانہ ہو گئی۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی ان کو ان کا گروپ نظر آیا۔ ان تینوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ انہیں ابھی موت کے گھاٹ اتار دے۔ تینوں کے ریموٹ کنٹرول پہ میسج آیا، تینوں اپنی پوزیشن سنبھالے۔ اب آگے ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا، جنگ شروع ہو چکی تھی، تینوں دھڑ دھڑ مار رہی تھی۔ فلک کی طرف کے تمام بندے جہنم واصل ہو گئے تھے، تعبیر بھی بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی، ان کے بہت سے سپاہی بھی شہید ہو چکے تھے۔ تعبیر اور فلک مسلسل آداب سے رابطے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اندھیرے کمرے میں آداب نیم بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی، وہ بھی مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کو ایک گولی بازو پہ لگ چکی تھی، اور اس سے اندازہ تھا کہ کوئی اس کے تعاقب کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کیپٹن ابرار کو باہر نکالنے کا۔ جی ہاں، کیپٹن ابرار ہی آداب فاطمہ ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ اسے ماضی کی تمام باتیں یاد آ گئی جب فلک اور تعبیر اس سے کہہ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور اس نے کہا تھا مسکراہٹوں کی بہت سی وجہ ہوتی ہے، اور جب فلک نے کہا تھا کہ اس کی خواہش ہے وہ کیپٹن ابرار سے مل سکے اور کیپٹن ابرار کو دیکھ سکے، کیا اس کا خواب ادھورا رہ جائے گا؟ کیا میں یہاں سے زندہ نکل پاؤں گی؟ اس نے فٹافٹ اپنے بیگ سے کیپٹن ابرار کے کپڑے نکالے، اینک اور کیپ پہن کر اپنی گولیاں فل کی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آخر 5 بندے رہ چکے تھے، اس میں بھی آداب نے 3 کو مار دیا، ایک سے بہت ہمت سے لڑی اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک دم ٹھا کی آواز آئی اور دوسری گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ ایک دم وہ نیچے گری، آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ کہ آپ مجھ سے راضی ہے۔ آنسوؤں سے اس کے گال بھیگ چکے تھے۔ اے اللہ، میں نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ہے،
حفاظت کے لیے جنگ لڑی ہے، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ دور سے ایک شخص اس کو آتا ہوا نظر آیا، وہ ایک آخری گولی اس کے سینے میں لگی، لیکن وہ شہید ہونے سے پہلے اس آخری شخص کو بھی جہنم واصل کر چکی تھی اور اپنی تھوڑی بہت کوشش سے سویڈن کے اس گاؤں کو بچا لیا تھا۔ ایک وقت اس کو تب یاد آیا جب اس نے یہ کلمہ اسلام قبول کرنے پر پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور آہستہ سے اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس کا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا، شہید ہونا۔ پاکستان میں اس کو بڑے ہی احترام سے سپرد خاک کیا گیا اور نشانہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کی امی ابو کی حالت بھی بہت خراب تھی، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ فلک اور تعبیر جن کو پتہ چل چکا تھا کہ کیپٹن ابرار وہی ہے، ہم تمہیں یاد رکھیں گے کیپٹن ابرار، کبھی نہیں بھولیں گے۔ ان کے پاس آداب کا ایک آخری پیغام تھا۔ ایک روز ہم اپنے تمام غموں سے بے نیاز، مخلصی کی قید سے آزاد، خواہشات کی زنجیروں کو توڑے، زمینی محبتوں سے باہر ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ ہم سکون کے متلاشی دنیا سے ہار کر خدا سے جا ملیں گے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے، سچے شہید کی، سچے دل سے اسلام قبول کرنے والی لڑکی کی کہانی۔ بہت ہی پیاری کہانی تھی، امید کرتی ہوں آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر دے، بیل آئیکن کو دبا دے اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کرے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔